مولا علی کو اگر جماعت صحابہ میں دیکھیں یا جماعت اہل بیت میں دیکھیں، دونوں ہی میں آپ کا منفرد اور نرالا مقام ہے۔ آپ دیکھیں قرآن اور حدیث میں کچھ آیات، کچھ حدیثیں وہ ہیں جن میں خاص اہل بیت کی فضیلت بیان کی گئی، اور قرآن کی کچھ آیتیں اور نبی کریم علیہ السلام کے کچھ فرامین ایسے ہیں جن میں صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ لیکن مولا علی حیدر کرار کی طرف نظر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجمع البحرین بنایا ہے، اس طرح کہ جب فضیلت صحابہ کی بات ہوگی تب بھی حیدر کرار کا چہرہ سامنے آئے گا، اور جب اہل بیت کی عظمت کی بات ہوگی تب بھی حیدر کرار کا چہرہ سامنے آئے گا۔ دونوں طرح کی فضیلتیں آپ کو حاصل ہیں، اہل بیت اور پھر صحابہ کرام میں بھی آپ کا مقام ہے۔ اور مسلمانوں میں دو نسبتیں بڑی مشہور ہیں، بڑی برکت والی ہیں، اور رب کی بارگاہ میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ان دو نسبتوں کو وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایک ہے چار یار کی نسبت، ایک ہے پنج تن پاک کی نسبت، ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی برکت والی۔ اپنی اولاد کو وصیت کریں، نصیحت کریں کہ ان دونوں نسبتوں سے جڑے رہنا۔ جو صرف چار یار والا ہو اور پنج تن پاک سے ماد اللہ بغض رکھے، یا صرف پنج تن پاک سے محبت رکھتا ہو، چار یار سے بغض رکھتا ہو، وہ سنی نہیں ہے۔ سنی کی شان یہ ہے کہ حضور کی ہر نسبت کا وہ ادب کرتا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطلاع رسول اللہ۔ اب دو نسبتیں ہیں، چار یار اور پنج تن۔ چار یار میں کون ہے؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی۔ اور پنج تن پاک سے مراد کون ہے؟ حضور جان کائنات نبی کریم علیہ السلام، حضرت مولا علی، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرات المناجی میں فرماتے ہیں کہ مولا علی کی کیا شان ہے کہ آپ کا شمار پنج تن پاک میں بھی ہے، چار یار میں بھی ہے، ادھر بھی ہاتھ ہے اور ادھر بھی ہاتھ ہے۔ دونوں فضیلتیں ہیں۔ یعنی اب مسلمان رب کی بارگاہ میں جب وسیلہ پیش کرے گا، وہ چار یار کا وسیلہ پیش کرے یا پنج تن پاک کا وسیلہ پیش کرے، دونوں صورتوں میں حیدر کرار کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں آئے گا۔ اچھا، وسیلے کے حوالے سے بھی بڑا لوگ کنفیوز ہوتے ہیں یا کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے۔ قرآن کی آیت مبارکہ واضح ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ خطاب کن سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ یا ایھا الناس نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جن کے دل میں ایمان اتر چکا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو خطاب کن سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ اب یہاں بعض لوگ اپنی تشریح کرتے ہیں کہ وسیلے سے مراد عبادت ہے، کہ عبادت کو رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ بناؤ، ایمان کو وسیلہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرما دیا، ایمان تو پہلے سے ہے، اور اگر عبادت کو وسیلہ بنایا جائے، اور یقیناً جو نیک اعمال ہوتے ہیں یہ بھی رب کا قرب دلانے کا وسیلہ ہوتے ہیں، نیک اعمال کا وسیلہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ 3 افراد تھے پچھلی امت کے، وہ کسی مصیبت میں، مشکل میں گرفتار ہوئے، تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اس نیک عمل کے وسیلے کی برکت سے اللہ نے ان کی مشکل کو دور فرمایا۔ یہ وسیلہ پچھلی امتوں سے چلا آ رہا ہے، یہ بخاری شریف میں حضور کا اپنا پورا بیان کردہ واقعہ موجود ہے۔ تو اب نیک عمل بھی وسیلہ ہے، بن سکتا ہے، لیکن یہاں کون سا وسیلہ مراد ہے؟ کیونکہ اگر صرف نیک اعمال ہی کو وسیلہ قرار دیا جائے تو رب نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ سے پرہیزگاری، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل کرو، گناہوں سے بچو۔ تو نیک اعمال تو تقوی میں آ گئے، اب آگے ایمان لانے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد رب نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، رب کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اور یاد رکھیں وسیلہ اصل مقصود نہیں ہوتا، منزل نہیں ہوتی۔ منزل تک پہنچنے کے لیے، مقصود اور مطلوب کو پانے کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ تو بندہ مومن کی منزل رب کی رضا کو پانا ہے، رب کے الفاظ کو پانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں
جس طرح ایمان، ہدایت اور اپنے احکام کو پہنچانے کے لیے کتابوں کو اور نبیوں کو واسطہ بنایا ہے، اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی یہ نیک افراد وسیلہ بنتے ہیں۔ اور حضور کا اپنا عمل ہے۔ حیدر کرار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی چچی ہیں، مولا علی کی والدہ ہیں۔ جب ان کا وصال ہوا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام جب بچپنے کے عالم میں تھے تو نبی کریم علیہ السلام کی انہوں نے کفالت کرنے اور خدمت کرنے کی سعادت پائی تھی، اور آپ علیہ السلام سے بڑا ان کو محبت والا تعلق حاصل تھا، اور آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ میری والدہ کے بعد میری والدہ ہیں۔ کن کو؟ حضرت مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کو، صحابیہ ہیں، اور حضور علیہ السلام کی چچی ہے، اور حضور علیہ السلام ان کو والدہ کہا کرتے تھے۔ جب ان کا وصال ہوا نا مولا علی کی والدہ کا، نبی کریم علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے، اور ان کی وہ خدمات جو انہوں نے حضور کے لیے کی ان کو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ خلاصہ روایت کا یہ ہے کہ آپ خود معمولی غذا پر قناعت کرتی اور مجھے اچھا کھانا کھلاتی، خود معمولی لباس پہنتی، مجھے اعلیٰ لباس پہناتی، اور میری ماں کے بعد آپ میری ماں ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا لباس بطور تبرک، بطور کفن عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام مولا علی کی والدہ کی قبر میں خود تشریف لے گئے اور کافی دیر تک وہاں رب سے دعائیں کی، اور نبی کریم علیہ السلام نے خود ان کو قبر میں اتارا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کا حیدر کرار کی والدہ اپنی چچی کے ساتھ کتنا عقیدت اور محبت والا تعلق ہے، تو وہاں پر حدیث پاک میں آتا ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے جو حضور علیہ السلام نے حیدر کرار کی والدہ کے لیے دعا کی تھی ان کے وصال کے وقت، ان کی تدفین کے وقت، اس میں جو دعا تھی اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ یا اللہ ان پر رحم فرما، ان کے لیے ان کی قبر وسیع فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، لیکن ڈائریکٹ دعا نہیں کی۔ سرکار فرماتے مجھ سے پہلے انبیاء اور میرے وسیلے سے یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ غالباً موجم کبیر یا موجم اوسط، اب مجھے حوالہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ تو وسیلہ حضور نے اپنی ذات کا اور پچھلے انبیاء کا پیش کر کے حیدر کرار کی والدہ کے لیے رب کی بارگاہ میں بخشش کی انتظار کی۔ بخاری شریف میں فاروق اعظم کا عمل موجود ہے کہ قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اب بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، حضرت فاروق اعظم نے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کی اے اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے اور واسطے سے تیرے سے بارش طلب کرتے تھے، تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا عباس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں جیسے ہی عباس کا حضور کے چچا کا وسیلہ پیش کیا گیا رب نے بارش عطا فرما دی۔ نوجوانوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے وسیلہ کہاں سے آ گیا، بخاری کی حدیث ہے۔ یہاں پر پھر لوگ ہوشیاری کرنے کی کوشش کرتے کہ دیکھیں حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں تو وسیلہ دینا جائز تھا، حضور کی ظاہری وصال کے بعد تو پھر حضور کا وسیلہ تو نہیں دیا گیا بلکہ حضور کے چچا کا وسیلہ دیا گیا۔ ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وسیلہ دینا ہی شرک ہے، جائز ہی نہیں ہے، ابھی یہاں تک آ گئے کہ ظاہری حیات میں جائز ہے۔ تو اب یہ جو حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جو حضرت عباس کا وسیلہ آیا نا، یہ بھی حضور کا وسیلہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایسے کہ حضرت عباس کی ذاتی حیثیت کو حضرت فاروق اعظم نے ذکر نہیں کیا۔ روایت کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کے عربی کلمات دیکھیں، یا اللہ تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ ہم پیش کرتے ہیں، تو حضرت عباس کا اپنا وسیلہ نہیں ہے، حضرت عباس اس حیثیت سے کہ وہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، یہاں بھی نسبت مصطفیٰ کا وسیلہ حضرت فاروق اعظم رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور گویا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ صرف وسیلہ حضور ہی کی ذات کا نہیں ہے، حضور تو سب سے بڑے کائنات کے وسیلہ ہے، رب تک پہنچنے کا آدم کا بھی وسیلہ ہے۔ حضرت عباس کا وسیلہ پیش کر کے فاروق اعظم نے گویا کہ زمانے حال سے بتا دیا کہ اے امت صرف حضور ہی کا نہیں، حضور کے صدقے میں حضور کے پیاروں کا وسیلہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ جو نوجوان بیٹھے ہیں بالخصوص جو سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں اگر وسیلے کے حوالے سے کچھ تھا تو کچھ نہ کچھ افاقہ ہوا ہوگا، ورنہ اس پر دلائل موجود ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہمارے بزرگوں نے عقیدہ بنایا اور پھر قرآن و حدیث میں تلاش کرنا شروع کیا کہ یار کوئی دلیل مل جائے، دلیل مل جائے۔ ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث پڑھا ہے، قرآن و حدیث میں اللہ کا جو فرمان، اس کے محبوب کا جو فرمان ظاہر ہوا ہے، اسی کو ہم نے عقیدہ بنایا ہے۔ اب کوئی عالم کسی اسپیسیفک موضوع پر دلیل نہ دے پائے
تو وہ اس عالم کے علم کی کمی ہو سکتی ہے. بعض اوقات معلوم ہوتا ہے استحضار نہیں ہوتا, یاد نہیں ہوتا, بندہ بھولا ہوا ہوتا ہے, توجہ نہیں ہوتی. دین اسلام اور بالخصوص پھر دین اسلام کی جو اصل تفسیر اہل سنت ہے وہ اپنے عقائد و نظریات, اپنے معمولات کو ثابت کرنے میں لاجواب نہیں ہے, بلکہ اتنے دلائل اہل سنت اور اسلام کے پاس ہے کہ سامنے والے کو لاجواب کر دیا جاتا ہے. لیکن ہم علماء اہل سنت کے قریب آئے, ہم نے اگر دل کا مسئلہ ہے تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, کڈنی والے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. کڈنی کا مسئلہ ہے تو پھر ہم ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتے. اتنا سینس ہمیں ہے کہ جو مسئلہ ہے اس کے پاس جانا ہے. دانتوں کا مسئلہ ہے تو ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے, کسی دوسرے سرجن کے پاس نہیں جائیں گے, اس کا کام نہیں ہے, اس کی فیلڈ نہیں ہے. دنیاوی معاملات میں بڑا ہمارا دماغ چلتا ہے, لیکن دین کا معاملہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جو بھی بیان کرے اللہ رسول کی بات کرے وہ سن لو. حالانکہ امام ابن سیرین فرماتے ہیں, مسلم شریف میں آپ کو یہ فرمان ہے, یہ تابعی بزرگ ہے, امام ابن سیرین فرماتے ہیں یہ علم تمہارا دین ہے, ذرا دیکھ لو کس سے سیکھتے ہو. اللہ پاک ہمیں سوشل میڈیا کے ان موذی امراض سے اور اس طرح کے جو عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے خود بیچاروں نے کچھ نہیں پڑھا اور وہ علماء کو چیلنج کرتے ہیں, جہل مرکب یا جہل مطلق کہیں آپ, جن کو اپنی جہالت کا بھی نہیں پتا کہ ہم دین کے کس کس مسئلے سے جاہل ہیں. ایک روایت دیکھ لی, شور مچانا شروع کر دیا, ساری امت گمراہ دی. میں ہی سچا ہوں, بخاری میں مجھے حدیث مل گئی ہے, نماز میں یہ طریقہ ہے, وطر کا یہ طریقہ ہے, رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا, یہ حدیث آ گئی ہے. گویا کہ وہ یہ تاثر دیتا ہے, اور ہمارے نوجوان بھی پھر بڑے بھولے بھالے ہوتے ہیں اس معاملے میں, وہ اس کے دام میں آ جاتے ہیں, اس کی فریب میں آ جاتے ہیں. یار حدیث سنا رہا ہے, آپ ذرا سوچیں 14 صدیاں گزر کے یہ 15ویں صدی ہے, کیا 15 صدیوں میں امت کا کوئی ایک عالم, کوئی ایک فقیہ, کوئی ایک محقق اور مفسر ایسا نہیں گزرا جس کی نظر سے وہ حدیث نہ گزری ہو؟ کیا ساری امت معاذ اللہ سوتی رہی؟ ساری امت اس نئے ڈیجیٹل محقق, اسکالر اور ریسرچر کی تلاش میں تھی, انتظار میں تھی کہ 15ویں صدی میں یہ آئے گا تو بخاری سے حدیث نکال کے ہمیں بتائے گا کہ نماز کا اصل طریقہ کیا ہے. 14 صدیاں جو تھی وہ معاذ اللہ لا علمی میں, گمراہی میں رہی. حالانکہ حضور فرماتے میری امت کو رب نے اعزاز بخشا ہے, میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. 14 صدیوں کو چیلنج کرنا اور خود اپنی جہالت کا کیا ہے. اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے اپنے بڑوں سے باقاعدہ دین سیکھا ہے. صحابہ سے, حضور سے صحابہ نے سیکھا, پھر یہ چلتے چلتے سینہ بسینہ آج تک پہنچا. علماء حق کا, علماء سنت موجود ہیں. تو دین کو سیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ علماء کے پاس آ کر دین پڑھنے کا ہے. سوشل میڈیا سے ایک کلپ دیکھ کے نظریہ نہیں بنایا جاتا. تو اللہ پاک ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ موضوع سے ہٹ کر میں نے گفتگو کی, لیکن چونکہ نوجوانوں کی اکثریت دیکھ رہا ہوں تو میں نے کہا اس موضوع کو بھی لے لوں, یہ حالات کا تقاضا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لاجواب ہیں, ہر حدیث کا جواب موجود ہے. ایک حدیث بعض اوقات حضور علیہ السلام کا ابتدائی عمل تھا, بعد میں حضور نے اس عمل کو ترک فرما دیا, دوسرا عمل فرمایا, وہ ہو گئی منسوخ, یہ آ گیا ناسخ. اور اصول شریعت کا دین کا یہ ہے کہ پہلے جو عمل ہو اس کے اگینسٹ اگر کوئی حضور کا عمل ہو تو آخری عمل کو سنت کے طور پر عمل میں لایا جائے گا. قرآن کی کئی آیتیں, ایک آیت میں کچھ حکم بیان کیا گیا, کچھ عرصے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی, اس نے پہلی آیت کا حکم منسوخ کر دیا. اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ وہ آیت کی حدیث غلط تھی, مطلب یہ ہے کہ وہ حکم جب تک تھا اس کی مدت پوری ہو گئی, اب اس پر عمل کرنا ہے. حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے, کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. سرکار فرماتے پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا, اب حکم دیتا ہوں زوروها, قبروں کی زیارت کرو. ابتدائی اسلام میں ایک حکمت کے پیش نظر پیارے آقا علیہ السلام نے قبرستان جانے کی ممانعت فرمائی تھی. تو اب کوئی یہ حدیث پاک دیکھے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور, لہذا قبرستان جانا ہی ناجائز ہو گیا بھائی. تو آگے دیکھو فزوروها, سرکار نے اس پچھلی ممانعت کو منسوخ فرمایا, فرمایا پہلے منع کرتا تھا ایک حکمت تھی, اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو. تو قرآن کی آیتوں میں بھی, حدیثوں میں بھی, آیات اور احادیث میں آپس میں بھی کئی مقامات پر ایسا ہے کہ ایک عمل پہلے تھا, بعد میں وہ منسوخ ہوا, اس کے مقابلے میں دوسرا عمل آیا. اب ہم نے عمل کس پر کرنا ہے, معمول بھی کس کو بنانا ہے, سنت کس کو بنانا ہے جو بعد والا ناسخ ہے. تو یہ بخاری شریف میں, مسلم شریف میں سیاست تو بعد میں مرتب کی. امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, جو امت کے 4 بڑے امام ہیں, روئے زمین پر تمام مسلمان اکثریت میجورٹی جن
4 اماموں کو فالو کرتی ہیں، جن کی تحقیق پر اعتماد کرتی ہیں، وہ امام بخاری سے پہلے یہ ساری تحقیقات کر چکے ہیں، یہ ساری حدیثیں پڑھ چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک حدیث میں رفع یدین ہے تو اس کے مقابلے میں 10 حدیثیں وہ ہیں جن میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے بعد میں یہ عمل ترک فرما دیا، اور صرف آپ نے ابتدا میں جو رفع یدین کا معاملہ ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانا، وہ عمل فرمایا ہے۔ یہ ایک میں نے آپ کو مثال پیش کی، رفع یدین پر بڑا شور کیا جاتا ہے۔ تو امام بخاری سے پہلے یہ مسئلے حل ہو چکے تھے، پھر امام بخاری کے دور میں بھی علماء موجود تھے، اور امام بخاری کی اس بخاری شریف پر علماء نے تشریحات لکھی ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی ہے، امام احمد قسطلانی ہے، امام بدر الدین عینی ہے، 25 20 جلدوں میں عربی زبان میں بخاری کی تشریحات علماء نے لکھی ہیں، اور ہر حدیث کی وضاحت کی ہے کہ وتر 1 رکعت ہے، 2 رکعت ہے، 3 رکعت ہے یا 5 رکعت ہے، رفع یدین کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، سب ہمارے علماء نے احادیث کو دیکھ کے کنکلوژن بیان کر دیا ہے۔ اب آپ کو دوبارہ پہیہ ایجاد کرنے کی عادت نہیں ہے، آپ دوبارہ کوشش نہیں کریں، جو کرنے کا کام ہے وہ کریں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ 14 صدیوں کے بزرگوں نے، علماء نے، ائمہ نے، مجددین اور مجتہدین نے جو دین آگے بڑھایا ہے اسی کو اگلی امت تک پہنچاؤ۔ اپنا کام نہیں کرنا اور پچھلوں کے کام پر تنقید کرنا ہے۔ تو بندہ کرنے کے کام کرے تو اچھا ہوتا ہے، نہ کرنے کے کام نہ کرے تو نہ کرنے کے کام میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت آپ تحقیق نہیں کریں، سوشل میڈیا پر آپ آئے، آپ نے پیج بنایا ماشاءاللہ، بڑا خرچہ بھی کیا ہے، بڑا VIP کیمرہ ہے آپ کا، لک بھی بڑا پیارا ہے، آپ حدیث کھول کر تحقیق کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تحقیقیں ہو چکی ہیں۔ یہ میں ان لوگوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے دین پڑھا نہیں ہے، جو جاہل ہے دین کے معاملے میں۔ باقی جو علماء حقہ ہیں، علماء اہل سنت ہیں، جنہوں نے باقاعدہ دین پڑھا ہے، وہ اگر کسی حدیث کو بیان کر کے تشریح کرتے ہیں تو ان کا حق ہے، اور انہی کا حق ہے کہ وہ دین کی ترجمانی کریں۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ ہر اہل غیرے کے پاس نہیں جانا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں علم نہ ہو۔ علم والے کون ہیں؟ پھر یہ آپ امت کے مفسرین کے اقوال دیکھیں کہ یہاں اہل علم، اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ اللہ پاک ہمیں دین کو درست ذرائع سے، درست ریسورسز سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات چلی کہاں سے تھی اور کہاں نکل گئی؟ تو وسیلہ ہم بارگاہ رب العزت میں یا 5 تنفات کا پیش کرتے ہیں نارملی، یا پھر 4 یار کا پیش کرتے ہیں۔ حیدر کرار کی شان یہ ہے کہ 4 یار میں بھی شامل ہے اور 5 تنفات میں بھی شامل ہے۔ اور رب تبارک و تعالی نے مولا علی کو کئی خصوصیات سے مشرف فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے محبوب علیہ السلام نے کئی مقامات پر حیدر کرار کو اعزاز، خصوصی اعزازات بخشے ہیں۔ علماء فرماتے کہ نبی کریم علیہ السلام جب جہاد کے لیے لشکر تیار فرماتے ہوئے غزوہ ہوتا تو اکثر غزوات میں، امام ابن حجر اسقلانی بھی ذکر کرتے ہیں، امام ذہبی بھی اور بڑے بڑے ائمہ محدثین نے احادیث کی روشنی میں یہ لکھا، مولا علی کی شان لکھی کہ اکثر غزوات میں نبی کریم علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کا جھنڈا جس ہستی کے ہاتھ میں تھماتے تھے اس کو دنیا حیدر کرار کہتی ہے۔ علم کہتے ہیں جھنڈے کو، اور علم بردار کا مطلب ہے جھنڈا اٹھانے والا۔ تو مولا علی وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات میں اکثر غزوات میں اسلامی لشکر کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں۔ یہ آپ کی شان ہے۔ تو اس پر میں نے پچھلے سال ایک کلام لکھا تھا، اب بس اس کے چند اشعار میں پڑھوں گا اور میرا بیان جو ہے وہ اختتام کو پہنچے گا۔ تو پہلا جو میں نے بیان کیا تھا وہاں بھی میں نے یہی کیا تھا، یہ کلام پڑھا تھا، 1 گھنٹہ تقریباً پونا گھنٹہ نکل گیا تھا۔ تو آپ کی اجازت ہو تو میں شروع کر دوں۔ مطلع القمرین اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، افضلیت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے حوالے سے۔ وہاں پر ابتدا میں ایک چیپٹر ہے کہ جزوی فضیلت، بعض اوقات بعض صحابہ کی ایسی فضیلتیں ہیں جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی، وہ ان کی جزوی فضیلت ہے، لیکن افضلیت کا معیار کچھ اور ہے۔ اب یہ سمجھانے کے لیے کہ کئی صحابہ ایسے ہیں جن میں الگ ایسی فضیلتیں ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی۔ مولا علی کا ذکر فرمایا اعلیٰ حضرت نے، اور وہ خصوصیات آپ نے بیان کی جو اور کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب مولا علی کی اسپیشلٹیز کو، خصائص کو بیان کیا تو وہاں اعلیٰ حضرت کا انداز یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمان کس کے لیے جاری کیا؟ ہاں وہ کون تھا؟ ہاں وہ علی ہے، ہاں وہ علی ہے، ہاں وہ علی ہے۔ مولا علی کے خصائص کو بیان کر کے اعلیٰ حضرت تحریر کے انداز میں خطابت کا رنگ دکھاتے ہیں، تحریر میں تقریر کا رنگ دکھاتے ہیں۔ ہاں وہ علی ہے، وہ کون تھا؟ ہاں وہ علی ہے۔ تو جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے شوق ہوا کہ میں ان خصائص کو الگ سے جمع کروں، آسان انداز میں اس کو پیش کروں اور اس پر ایک میں کلام بھی لکھوں، اس کو ردیف بناؤں۔ ہاں وہ علی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت اور امیر سنت کے فیض کی
برکت سے مجھے یہ سعادت بخشی، میں نے الحمدللہ پچھلے سال ایک رسالہ لکھا تھا السلک البہی فی خصائص العلی، اور اس کا اردو نام ہے ہاں ہاں وہ علی ہے۔ پی ڈی ایف میں انشاءاللہ عاطف بھائی کو سینڈ کر دوں گا، آپ چاہے تو ان سے لے بھی سکتے ہیں۔ تو میں نے الحمدللہ اس پہ کام کیا خصائص علی پر، اور وہی اعلیٰ حضرت کی بارات مزید اس میں کچھ ایڈیشن کیا میں نے، اور پھر میں نے کلام لکھا، اس کی ردیف بنائی ہاں ہاں وہ علی ہے۔ اچھا بعض اوقات کوئی کسی بزرگ کی بات پڑھ لیتا اور اس کو اپنے طور پر پیش کرتا، ریفرنس نہیں دیتا کہ میری واہ واہ۔ ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا کہ بڑوں سے لیا نا تو ان کا نام لے لو، برکت شامل ہو جائے گی۔ آپ کی پھوپھا اپنی جگہ، لیکن جب بزرگوں کا ریفرنس دے دو گے نا عزت مزید بڑھے گی کہ یہ بندہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اکابرین کی بات کو کوٹ کر رہا ہے۔ تو یہ جو ردیف ہے ہاں ہاں وہ علی ہے، یہ فیض رضا ہے۔ تو آپ نے میرے ساتھ، اب یہ اشعار میں پڑھوں گا اور ساتھ میں ضمن ذکر حیدر کرار کرتا رہوں گا، اور پھر کسی پر میرا بیان جو ہے اختتام پذیر ہوگا۔ آپ نے میرے ساتھ کیا کہنا ہے؟ ہاں ہاں، اور یہ صرف تخیلات نہیں ہے کہ میں خیال کی وادیوں میں بھٹکتا رہا۔ الحمدللہ قرآن و حدیث کو اپنے بزرگوں، اساتذہ، مرشد کے صدقے میں جو پڑھنے کی سعادت ملی، تو قرآن و حدیث کا جو خلاصہ میں سمجھ پایا اس کو میں نے اشعار کی صورت میں رقم کیا ہے۔ ایمان کا علمدار ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام، امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا کہ اکثر غزوات میں حضور علیہ السلام جھنڈا، مسلمانوں کے لشکر کا جھنڈا مولا علی کو عطا فرماتے ہیں۔ ایمان کا علمدار ہے، ہاں ہاں وہ علی ہے، اور کفر پہ تلوار ہے، ہاں ہاں وہ علی ہے، جو چرخ ولایت پہ ہے خورشید کی مانند۔ چرخ کہتے ہیں آسمان کو اور خورشید کہتے ہیں سورج کو۔ مولا علی حیدر کرار ولایت کے آسمان پر چمکتا ہوا آفتاب ہے، اور حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ ان ستاروں کے درمیان حیدر کرار ایسے نجم ہیں، ستارے جو ضیاء بار ہیں، خود بھی منور ہیں، دوسروں کو بھی نور دینے والے ہیں۔ جو چرخ ولایت پہ ہے خورشید کی مانند، وہ نجم ضیاء بار ہے، ہاں ہاں۔ اب اہل سنت کا عقیدہ سنیں، افضلیت کے اعتبار سے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر حیدر کرار۔ اور یہ ظاہری خلافت اور سیاست میں بھی یہی ترتیب ہے، افضلیت میں بھی یہی ترتیب ہے، اور ولایت جس کو باطنی خلافت کہا جاتا ہے، باطنی خلافت میں ولایت اور قرب الہی میں بھی یہی ترتیب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی بیان کیا، صدر الشریعہ نے بھی یہی بیان کیا، امت کے اکابرین نے یہ بیان کیا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المعجوب میں بھی یہی ترتیب ذکر کی ہے۔ داتا صاحب کون ہے؟ برے صغیر کے اولیاء کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم ہیں۔ یہ زمانے کے اعتبار سے غوث پاک سے پہلے کے، اگرچہ غوث پاک کا درجہ بڑا ہے لیکن زمانے کے اعتبار سے داتا صاحب پہلے کے بزرگ ہیں، حنفی بزرگ ہیں، پکے سنی بزرگ ہیں۔ کشف المعجوب دیکھیں، فارسی میں اس کا ترجمہ ملتا ہے۔ جب داتا صاحب نے کشف المعجوب میں اس امت کے اولیاء کا ذکر کرنا چاہا، سب سے پہلے انہوں نے صدیق اکبر کا ذکر کیا، اور فرمایا نبیوں اور رسولوں کے بعد یہ ابو بکر کون ہے؟ یہ شیخ الاسلام ہے۔ آج لوگوں کو شیخ الاسلام کہلوانے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام، اسلام کی بزرگ ترین ہستی ہوتے وہ شیخ فی الاسلام ہے، کیونکہ شیخ کا ایک معنی بوڑھا بھی ہوتا ہے، ضعیف کو بھی شیخ کہتے ہیں اور عظمت والے کو بھی شیخ کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے ماشاءاللہ امام صاحب ہیں نوجوان، اللہ ان کی جوانی میں برکت دے، مسکراتے رہیے۔ ان کو اگر ہم شیخ کہیں تو شیخ کا مطلب یہاں کیا ہوگا کہ دینی اعتبار سے ان کا مقام عالم دین ہے، مسجد کے خطیب امام ہیں، ایک استاد ہیں، تو ان کو میں کہوں شیخ، تو شیخ کا مطلب کیا ہوگا؟ بڑی پرسنالٹی، حضرت جناب۔ لیکن کوئی بوڑھا سامنے آ جائے نا تو اس کو بھی ضعیف کو بھی شیخ کہا جاتا ہے، تو ہوتے شیخ کن فی الاسلام ہے، کہلاتے شیخ الاسلام ہے۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری سے پوچھتے ہیں کہ شیخ الاسلام کون ہے؟ فرماتے ہیں نبیوں رسولوں کے بعد امت میں سب سے بڑے شیخ الاسلام صدیق اکبر ہے۔ تو یہ ترتیب ہے۔ افضل الاولیاء المحمدیین، اعلیٰ فرماتے ہیں امت محمدیہ کے اولیاء میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے، اور یہ ایک عقیدہ ہے کہ اس امت کے اولیاء پچھلے امت کے اولیاء سے افضل، اس امت میں صدیق اکبر افضل، پھر فاروق، پھر عثمان، پھر حیدر کرار۔ یہ ترتیب ہے، یہ عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کا مولا علی پر یہ کرم ہے، یہ خاص عنایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ولایت کو اپنی امت میں تقسیم کرنے کے لیے ذمہ دار اور نگران بنایا ہے حیدر کرار کو۔ اور یہ امت کا عقیدہ ہے کہ اور تا صبح قیامت
امت میں جو بھی ولی بنے گا، جس قوم کا ہو، جس خطے کا ہو، جس زمانے کا ہو، جس درجے کا ہو، اس کو ولایت ملے گی تو حیدر کرار کے در سے ملے گی۔ حیدر کرار مہر لگائیں گے تو کوئی ولی بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی طریقت کے سلاسل ہیں، سب سے زیادہ جس شخصیت کا ذکر ہوتا ہے وہ حیدر کرار ہے، اس لیے کہ تمام سلسلوں پر ان کا احسان ہے۔ یہ قاسم ولایت ہیں، پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں ولایت کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ بارے شریعت میں بھی عقیدہ لکھا ہوا ہے جو میں نے بیان کیا، ولایت کے بیان میں پہلے سے میں آپ دیکھیے گا، قاسم ولایت ہے، ولایت انہی کے در سے تقسیم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت نے افضل الاولیاء المحمدیین، اس امت کے اولیاء میں سب سے افضل فرمایا تو صدیق اکبر کو، لیکن جب اپنے مشائخ کی ترتیب ذکر کی شجرہ قادریہ رضویہ میں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ حضور کے فوراً بعد ذکر کرتے ہیں مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے۔ تو یہاں یہ جو اعلیٰ حضرت نے فوراً ذکر کیا ہے نا، گویا کہ یہ اشارہ ہے کہ اس امت میں ولایت کے بادشاہ حیدر کرار ہے، آپ قاسم ولایت ہیں۔ تو اب سنیں، سرکار کی امت میں ولایت کا ہے قاسم، ہاں وہ علی ہے، بھولے تو نہیں آپ، سرکار کی امت میں ولایت کا ہے قاسم، ولیوں کا جو سردار ہے آپ نے جب آنکھ کھولی تو حضور کی گود میں آپ نے حضور کا جلوہ دیکھا، ایک آن بھی مولا علی کی زندگی میں کفر نہیں آیا، حضور کی صحبت میں رہے۔ اور جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی حیدر کرار ہیں۔ تو حضور کی آغوش میں رہے، حضور کی تربیت میں رہے، تو حضور کی تربیت کا شاہکار کیسا ہوگا۔ آج کوئی بڑا استاد ہو، اس کے پاس بہت سے اسٹوڈنٹ آئیں، ایک اسٹوڈنٹ بڑا ہونہار ہو اور اس پر استاد محنت بھی کرے اور وہ بڑا مقام پا جائے، تو بعد میں فخر کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ اس عالم کا استاد وہ ہے، اس نے فلاں بزرگ سے پڑھا ہے۔ یہ جو عالم دین ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ فلاں بزرگ کا شاہکار ہے، ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو حیدر کرار کی زندگی، ان کے فضائل، کمالات اور شانوں کو دیکھیں، یہ کسی اور کی نہیں، حضور کی محنت کا ثمر ہے، حضور کی تربیت کا شاہکار ہے۔ تو آغوش نبی میں جو پلا اور بڑھا وہ سرکار کا شاہکار ہے، آقا نے بتائے ہیں بڑے جس کے فضائل، وہ صاحب کردار ہے، حضور کے اہل بیت میں بھی آپ کا مقام، حضور کے صحابہ میں بھی آپ کا مقام و مرتبہ، آقا کے گھرانے میں ہوا ہے جو معزز، آقا کے گھرانے میں ہوا ہے جو معزز، اصحاب میں رودار ہے، علی صرف حضور کے پیارے نہیں ہیں، حضور کے پیاروں کی بھی پیارے ہیں، خلفائے ثلاثہ صدیق، فاروق اور عثمان غنی ان کے بھی پیارے ہیں، اور صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کے عہد خلافت میں مولا علی خاص مشیر ہوتے تھے، ان کے مشوروں پر عمل ہوتا تھا، ان کو ترجیح دی جاتی تھی۔ حیدر کرار سے ان کی عہد خلافت میں کسی نے پوچھا کہ حضور جو پہلے 3 خلفاء تھے ان کے زمانوں میں تو بڑی بڑی فتوحات ہوئی، آپ کے زمانے میں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ اس کی ایک وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ حیدر کرار کے دور میں فتنے اٹھ چکے تھے، خارجیوں کے مختلف قسم کے، تو ان فتنوں کی سرکوبی کرنے میں، ان فتنوں کو ختم کرنے میں حیدر کرار کا خلافت کا ایک بہت بڑا عرصہ نکل گیا، تو بظاہر وہ فتوحات ہمیں نظر نہیں آتی، یہ بنیادی وجہ علماء بیان کرتے ہیں۔ اب حیدر کرار سے کسی نے سوال کر لیا کہ حضرت ان 3 خلفاء کے زمانے میں تو بڑے بڑے کارنامے تھے، آپ کی خلافت میں کون سا کارنامہ ہے؟ بظاہر نظر نہیں آتا، حالانکہ حیدر کرار نے بھی بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، سبحان اللہ، خلیفہ راشد ہیں حقیقی معنوں میں۔ تو حیدر کرار نے پتہ کیا جواب دیا؟ اب حیدر کرار کی ذہانت بھی دیکھیں، حیدر کرار نے اس شخص سے فرمایا ان کو مشورہ دینے والے ہم جیسے تھے، ہمیں مشورہ دینے والے تم جیسے ہو۔ کیسا جواب ہے؟ لاجواب کر دیا۔ تو حیدر کرار خلفائے ثلاثہ کے بھی پیارے ہیں، صدیق و عمر اور غنی کا ہے جو پیارا، صدیق و عمر اور غنی کا ہے جو پیارا، سرکار کا دلدار ہے، حضور کے جتنے بھی غزوات ہیں، غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، سوائے
غزوہ تبوک کے وہ حضور علیہ السلام نے مولا علی کو اپنے پیچھے مدینے والوں پر والی کے طور پر، جانشین کے طور پر، اپنے جانشین کے طور پر وہاں مدینے میں چھوڑا تھا۔ اس کے علاوہ تمام غزوات میں حیدر کرار نے حضور کی وفاداری میں، رب کی رضا کے لیے صف اول میں رہ کر جہاد کیا ہے۔ غزوہ احد میں علماء فرماتے ہیں کہ حیدر کرار کو 16 زخم آئے تھے، لیکن آپ نے ہر میدان میں شجاعت اور وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ تو جلوت ہو یا خلوت ہو، سفر ہو یا حضر ہو، آقا کا وفادار ہے۔ ہاں ہاں، مجھے لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے۔ آج بعض بد نصیب، قذاب، جھوٹے اہل سنت پر یہ الزام دھرتے ہیں کہ یہ تو اہل بیت کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے جو بیان کر رہے ہیں، یہ لکھا جس نے ہے اور جو بیان کر رہا ہے وہ سنی بھی ہے، وہ حنفی بھی ہے، وہ قاضی بھی ہے، وہ رضوی بھی ہے، پلس وہ اتاری بھی ہے۔ حیدر کرار کا ذکر اتاری اور سنی ایسے کرتے ہیں، تو کر کے تو دکھائے۔ میں کوئی اپنے کلام پر وہ نہیں کر رہا، بڑے بڑے شعراء ہیں، میں تو بس ایک طالب علم ہوں، لیکن جو مقابلے میں آئے گا، ہم پر تہمت دھرے گا، تو اس کے مقابلے میں تو الحمدللہ میرا شیر ہے۔ اپنے بزرگوں کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن دشمن کے مقابلے میں ہم رضا کی فکر کے شاہین ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بزرگوں کی نسبتوں پر ناز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسی آقا اللہ رضا، بول والے نہیں سردار ہوگی، تقوی میں جو رکھتا نہیں اپنا کوئی ثانی، وہ رہبر ابرار ہے۔ ہاں ہاں، مرشد ہے زمانے کا، مشائخ کا ہے رہبر، مرشد ہے زمانے کا، مشائخ کا ہے رہبر، عرفان کا مینار ہے۔ ہاں ہاں، تاریخ دلوں کو ہے کیا جس نے منور، تاریخ کالے سیاہ دل، تاریخ دلوں کو ہے کیا جس نے منور، سورج وہ چمکدار ہے۔ ہاں ہاں، حیدر کرار کی شجاعت تو صحابہ بھی اقرار کرتے تھے کہ کیا مرد کلندر ہیں اور کیا اسد اللہ ہے، اسد اللہ الغالب۔ حضور نے ان کو لقب دیا اسد اللہ۔ اچھا، آپ کا ایک نام علی ہے اور ایک نام حیدر ہے، حیدر کہتے ہیں شیر کو، اور اس کے ساتھ لفظ آتا ہے کرار۔ کرار کا مطلب ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ تو مولا مرتضیٰ کو حیدر کرار کا مطلب، حیدر کرار کا ترجمہ یہ ہے وہ شیر جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے، اور حضور نے آپ کی شجاعت کی سے آپ کو اسد اللہ فرمایا، اس کا ترجمہ ہے شیر خدا۔ تو آپ ہر میدان میں شجاعت کا، بہادری کا استعارہ اور علامت اور نشان اور سمبل ہیں، لیکن آپ کی بہادری کا شاہکار ہمیں نظر آتا ہے خیبر کے مقام پر، غزوہ خیبر میں، کہ جب خیبر کا یہودیوں کا ایک قلعہ رہ گیا تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور علیہ السلام نے مولا علی کو اعزاز بخشا، ایک دن پہلے بشارت عطا فرمائی کہ میں جس کو جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر اللہ فتح بھی فرمائے گا، وہ رب کا، اس کے محبوب کا پیارا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے محبوب سے وہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ رسول کا محبوب بھی ہے، محب بھی ہے، اور اس کے ہاتھ پر فتح ہوگی۔ علم غیب ہے حضور کا، کل کیا ہوگا، کون کامیاب ہوگا، کون رب سے محبت کرتا ہے، دل کے حال کون جانے، رب کس سے محبت کرتا ہے، یہ سب غیب ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ کس نے پایا ہے، کل کون کسی مقابلے میں کامیاب ہوگا، مجھے نہیں پتا، غیب ہے یہ۔ حواس خمسہ سے، ظاہری عقل کے کلابے ملانے سے کوئی اس نتیجے تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حضور کا علم غیب ہے، فرمایا کہ کل جس کو جھنڈا دوں گا نا، اللہ اس کو فاتح خیبر بھی بنائے گا، وہ اللہ رسول کا پیارا بھی ہے، اور وہ اللہ رسول سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ دوسرے دن حیدر کرار کو بلایا، کہاں علی کہاں ہے، اور آپ کو جھنڈا عطا فرمایا، فاتح خیبر بنے۔ آپ نے خیبر کے اس قلعے کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھیڑ کر پھینکا اور اس کو اپنی ڈھال بنا دیا۔ ہم نے دیکھا ہوگا ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، دوسرے میں ایک ہتھیار ہوتا ہے جس کے ذریعے دشمن کے وار کو روکا جاتا ہے، کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ حیدر کرار، اچھا طاقت کتنی تھی؟ راوی کہتے ہیں کہ یہ غزوہ ختم ہونے کے بعد تقریباً 40 افراد نے مل کر وہ دروازہ اٹھانا چاہا، 40 بندوں سے نہ اٹھایا جا سکا، اور حیدر کرار نے ایک ہاتھ سے اکھیڑا اور اکھیڑ کر ڈھال بنا لیا۔ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بخاری کی حدیث قدسی ہے نا، رب فرماتے جب اپنے پیارے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں نا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ بنتا ہے۔ یہ قوت یزداں ہے، قوت حیدر کرار کو کہتے ہیں، یہ یزدان اللہ کا صفاتی نام ہے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روحانی قوت تھی، اس حدیث قدسی کا جاگار تھا، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی فضل تھا کہ آپ نے قوت یزداں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خیبر کے دروازے کو اکھیڑ کر پھینک دیا۔ اچھا، یہاں پر حیدر کرار کی شجاعت، بہادری اور محبت اور احترام اور ان کے ذکر خیر کی آڑ میں بعض لوگ صحابہ پر تان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ دیگر صحابہ کہاں تھے، وہ کہاں تھے، وہ کہاں تھے، وہ آتے نا، کام تو حیدر نے کیا ہے۔ تو اب غزوہ خیبر سے پہلے متعدد غزوات ہوئے، غزوہ بدر بھی ہوا، احد بھی ہوا، غزوہ خیبر کے بعد بھی بہت ساری جنگیں ہوئیں، اور بالخصوص صدیق اکبر کے دور میں ختم نبوت کے تحفظ پر جو تاریخ عرب کا سب سے بڑا مارکہ ہوا، جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، مسلمہ کذاب کے خلاف، اتنا خون بہا جتنا تاریخ میں کسی اور غزوے میں نہیں بہا۔ سینکڑوں کی تعداد میں حضور کے صحابہ شہید ہوئے، وہ صحابہ جو حافظ قرآن تھے۔ یعنی علماء بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں جتنے بھی غزوات ہوئے، ان میں مجموعی طور پر مختلف غزوات میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی ختم نبوت کے لیے صحابہ کی قربانی ہے، اللہ ہمیں بھی اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خون کی ندیاں بہا دی گئی، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ نے آنچ نہ آنے دی۔ تو حیدر کرار کی واقعتاً عظمت شان ہے، لیکن خیبر سے پہلے اور خیبر کے بعد جو صحابہ نے مال بھی دیا، جانیں بھی دی، خون بھی دیا، وہ سب فراموش ہو گیا۔ اور پھر غزوہ خیبر میں بھی آپ اس کی پوری ہسٹری پڑھیں، واقعہ پڑھیں آپ۔ خیبر یہودیوں کا علاقہ تھا اور وہاں ان کے بہت سارے قلعے تھے، اور ایک قلعہ نہیں تھا، متعدد قلعے تھے، ایک سے زائد قلعوں کو فتح کیا گیا، یہ آخری قلعہ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر دیگر صحابہ کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ کہاں تھے، وہ کہاں تھے، وہ کہاں تھے، تو اب اس خیبر کے اس قلعے سے پہلے جو قلعے فتح ہوئے تھے وہ کس نے کیے تھے؟ تو معدل ہم کمپیریزن نہیں کرتے، ہم بزرگوں میں مقابلہ نہیں کرواتے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کے در کے غلام ہیں۔ اگرچہ ان میں فضیلت کا ایک معیار ہے، سب ایک جیسے نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں سب کا اپنا اپنا درجہ ہے، لیکن ہم جب اپنے بڑوں کا ذکر کریں گے تو یہی کہیں گے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بھول والے نہیں سرکاروں کی۔ لیکن سمجھانے کے لیے کہ بعض اوقات اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کی عظمت پر اٹیک کیا جاتا ہے، بعض اوقات صحابہ کی عظمت کی آڑ میں اہل بیت پر اٹیک کیا جاتا ہے۔ اہل سنت دونوں طبقوں سے بیزار ہے۔ اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جو صحابہ اہل بیت کی فضیلت آ گئی اس کو ہم دل و جان سے تسلیم بھی کرتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور اس پر اصرار بھی کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحابہ سارے ہی، صحابہ کی شان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اشداء علی الکفار۔ آپ اپنے خطیب صاحب سے پوچھئے گا، آتے بھائی سے یہ آپ کو بتائیں گے اشداء کون سا سیغہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اشداء، قرآن کہتا ہے میرے محبوب کے صحابہ اہل بیت اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے شدید ہیں۔ اور آج صحابہ کی شجاعت پر لوگ بات کرتے ہیں کہ خیبر کے مقام پر مولا علی کے علاوہ اور صحابہ کہاں تھے؟ قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے شدید ہیں۔ تو ہم قرآن کی رب کی مانیں گے یا شیطان کی مانیں گے؟ رحمان کی مانیں گے۔ رحمان فرماتا ہے میرے محبوب کے صحابہ کافروں پر بڑے شدید ہیں، اور شیطان کی ذریت، شیطان کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ صحابہ تو ماد اللہ بزدل تھے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے، اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں جان و دل تیرے قدم پر وارے، جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں میں۔ بس اس کو ختم کرتا ہوں، ٹائم بہت اوور ہو چکا ہے، مجھے آگے بھی پڑھنا ہے اور آپ کے محفل کے آگے بھی سلسلے ہیں۔ تو مرحب کو پچھاڑا ہے ہوا فاتح خیبر، بھولے تو نہیں آپ؟ ہاں ہاں، مرحب کو پچھاڑا ہے ہوا فاتح خیبر، جرت کا جو معیار ہے، ہاں ہاں، دیتا ہے یہ جگ جس کی شجاعت کی مثالیں۔ حضور کے جو چار یار ہیں نا، اپنی مثال آپ ہیں، ہر صفت میں ممتاز اور نمایاں ہیں، لیکن اس کے باوجود چار خلفاء جو ہے نا، ان کی اپنی اپنی ایک یگانہ شان ہے۔ جب سچائی کی بات ہوتی ہے تو صدیق اکبر کو استعارے اور سیمبل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، صداقت کے اوپر گفتگو ہو اور ابو بکر کا ذکر نہ ہو تو وہ باغ تشنا رہتا ہے۔ جب انصاف اور عدل کی بات ہو تو وہاں حضرت فاروق اعظم کی عدالت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جب سخاوت اور شرم و حیا کی بات ہو تو
تو وہاں عثمان غنی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جہاں ہمت، شجاعت، دلیری اور بہادری اور جانبازی اور جانبازی کا ذکر ہو وہاں حیدر کرار کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ فرماتے نا صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق کہتے ہیں سچائی کو، کرم کہتے ہیں سخاوت کو، عدل کہتے ہیں انصاف کو، اور بہادری کا مطلب آپ سمجھتے ہیں ہمت، بہادری۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہر ہیں چاروں، لیکن حیدر کرار کی شجاعت پھر سبحان اللہ فرماتے ہیں، بلکہ میں خود ہی عرض کرتا ہوں، دیتا ہے یہ جگ جس کی شجاعت کی مثالیں، جاں بازوں کا سالار ہے ہاں ہاں، مجھتا ہے سنا خلد کا آقا کی زبان سے۔ اب دیکھیں حضور کے صحابہ میں 10 وہ افراد ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے ایک ہی نشست میں، ایک ہی موقع پر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور 6 بقیہ عشرہ مبشرہ کے افراد ہیں۔ یہ حضور کے لبوں سے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت پانے والے ہیں۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے تحت کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تو 4 کو جنت کی بشارت، 10 کو جنت کی بشارت دی بقیہ۔ تو یہاں پر امت کے محدثین شارحین نے وجہ بیان کی کہ یہ عشرہ مبشرہ بالجنہ، جنت کی بشارت دیے گئے 10 افراد کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ بالجنہ انہی کو کیوں کہا جاتا ہے کہ ویسے تو سب صحابہ کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں، آپ بتائیں خاتون جنت کو بشارت نہیں ملی جنت کی؟ سرکار نے فرمایا جنتی خواتین کی سردار ہے۔ حسن حسین کو کیا جنت کی بشارت نہیں ملی؟ فرمایا کہ حسن حسین جو ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ متعدد صحابہ کو حضور نے نام بنام مختلف مواقع پر جنت کی سندیں عطا فرمائی ہیں، لیکن جب عشرہ مبشرہ کی بات ہوتی ہے تو اسپیسیفک 10 افراد کا ذکر ہوتا ہے، تو ان 10 افراد کا ذکر دوسروں کی نفی نہیں کرتا۔ امت کے محدثین شارحین نے اس حدیث کا مفہوم یہی بیان کیا ہے کہ ان 10 کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کو ایک مجلس میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور کہ دیگر صحابہ میں سب سے افضل، یعنی نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل عشرہ مبشرہ ہے۔ تو حضور کا ہر صحابی جنتی ہے۔ رب نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ۔ آپ کہیں گے کہ حسنہ کا ہے، حسنہ کا مطلب بھلائی ہوتا ہے، تم جنت کا ترجمہ کہاں سے کر رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے بھی جنت کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، صحابہ ایمان لائے، ایمان سے بڑھ کر کون سی بھلائی ہو سکتی ہے؟ صحابہ حضور کے صحابی بنے، صحابیت کا شرف پایا، اس سے بڑھ کر کون سی بھلائی ہوگی؟ ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، حضور کے فرامین جاری ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر بھلائی کیا ہوگی؟ تو علماء فرماتے ہیں یہ الحسنى الف لام ہے، یہ بھلائی سے مراد کوئی عام بھلائی نہیں، کوئی خاص بھلائی ہے۔ آپ امت کے مفسرین کو دیکھیں، تفسیر مدارک کو دیکھیں، تفسیر بغوی کو دیکھیں، تفسیر جلالین کو دیکھیں، جو درس نظامی کے سلیبس میں بھی ہے، یہاں پر سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں الحسنى کی تشریح الجنہ سے کی گئی ہے۔ الحسنى ای الجنہ، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں اس آیت میں حسنہ کا تفصیلی ترجمہ کیا، فرمایا رب نے اپنے محبوب کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا اردو میں ترجمہ اور نعرے کی صورت میں ترجمہ یہی بنے گا کہ ہر صحابی نبی، وہاں کل انگلش میں آل کہا جاتا ہے، اردو میں تمام اور ہر کہا جاتا ہے، کل کا ترجمہ ہر سے ہو رہا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ترجمہ کیا بنے گا؟ ہر صحابی نبی۔ ویسے تو سارے صحابی جنتی ہیں، لیکن مولا علی کی بھی اپنی شان ہے، تو مجھتا ہے سنا خلد کا آقا کی زبان سے، جنت کا وہ حقدار ہے ہاں ہاں۔ مکتے کی طرف آتا ہوں، مکتے کی طرف۔ نام میرا راشد علی ہے لیکن تخلص برہان ہے، مجھے بعض لوگوں نے برہان کہنا شروع کر دیا، برہان بھائی آپ نہ کہیے گا، ٹھیک ہے؟ تخلص میں اچھا لگتا ہے برہان، ویسے کوئی برہان کہے تو عجیب فیلنگ ہوتی ہے۔ میرا نام راشد علی ہے۔ تو برہان تو محفوظ ہے خالق کے کرم سے، برہان تو محفوظ ہے خالق کے کرم سے۔ اس میں عقیدہ ہے، ہم انبیاء کو، اولیاء کو، صحابہ کو جو مددگار سمجھتے ہیں، رب کے مقابلے میں نہیں سمجھتے، رب کے مقابلے میں نہیں سمجھتے، رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے رب کی مدد کا مظہر سمجھتے ہیں۔ یہاں پر بات پھر لوگ اہل سنت پر اعتراض کرتے کہ یہ کام تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے،
وہ بھی تو بتوں کو وسیلہ بناتے تھے رب کی بارگاہ میں، تم ولیوں کو بناتے ہو، بتوں کو بناتے تھے، فرق کیا ہے؟ یہ بہت بڑا دجل ہے، بہت بڑا فریب ہے، امت پر بہت بڑی تہمت ہے۔ آپ ذرا غور کریں مشرکین کا عمل اور عقیدہ کیا تھا اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ مشرکین بتوں کے پاس جا کر اپنی مرادیں مانگتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اس کو وسیلہ بناتے تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ ان بتوں کو رب کی الوہیت میں شریک ٹھہراتے تھے، ان کو خدا سمجھتے تھے۔ لیکن سنی مسلمان اولیاء کے پاس جاتا ہے، ان کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہے، لیکن رب کا شریک نہیں ٹھہراتا، رب کا بندہ سمجھ کر پکارتا ہے۔ کفر اور ایمان کا زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن قوم کو بیوقوف کیا جاتا ہے کہ وہ کام تو مشرکین ان بتوں سے مدد بھی مانگتے تھے، عبادت میں رب کا شریک بھی ٹھہراتے تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں اولیاء کے ساتھ توسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت کرار کو ہم مددگار مانتے ہیں، لیکن ذاتی طور پر نہیں، بلکہ رب کی عطا سے۔ رب نے ان کو یہ اتھارٹی دی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ برہان تو محفوظ ہے خالق کے کرم سے۔ کیوں محفوظ کیوں ہے؟ تیرا جو مددگار ہے، ہاں ہاں